ریسنٹلی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی، طیب اردگان کی اور مہاتیر محمد کی، اور یہ تینوں ایسے لیڈر ہیں جو ابھی مسلم امہ کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو مسلمان کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو لے کے آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور تقریباً ان کی جو ایج ہے 66 ایئر ہے، لیکن سٹل جس طریقے سے وہ ہمارے ملک اور اسپیشلی اسلامو فوبیا کو انہوں نے ایکسپلین کیا، آئی تھنک اس سے اچھا اب تک کوئی نہیں کر پایا۔ اور آپ نے جس طرح ایکسپلینیشن دی اور کشمیر کے مدعے کے اوپر اور اسلامو فوبیا کے اوپر جس طرح آپ نے اکٹھا کیا مہاتیر محمد کو اکٹھا کیا۔ مہاتیر بن محمد کے بارے میں اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو آپ ان کے بارے میں گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ مہاتیر بن محمد جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں ملیشیا کے، اور ان کی سب سے عام بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ملیشیا کی اکانومی کو اچھا کیا، ٹھیک کیا، اور جتنے وہ پاپولر ہیں آئی تھنک ان سے زیادہ کوئی پاپولر وہاں نہیں ہے۔ ان کی ایج بھی کافی ہے، یہ 94 ایئر ایج ہے ان کی، 94 سال کے ہیں یہ، لیکن سٹل اپنے ملک کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑی عام بات ہے۔ اور طیب اردگان صاحب کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ طیب اردگان صاحب ترکی کے ابھی صدر ہے ریسنٹلی، اور آپ کی جو عمر ہے وہ 65 ایئر ہے۔ یہ ایج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایج فیکٹر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ایج میں آ کے کس طرح لیڈر جو ہیں وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے، اگر میں طیب اردگان کی تھوڑی سی اور بات کروں تو ایکچولی یہ استنبول کے میئر تھے، اور جس طرح انہوں نے استنبول کو ایک دنیا کا بیسٹ سٹی بنایا، دارالخلافہ بنایا، ترکی کو بھی انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت امپرومنٹ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایسا بنے، جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں وہ اس چیز کو گین کریں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ تینوں جو مسلم لیڈر ہیں، عمران خان صاحب، مہاتیر بن محمد اور طیب اردگان صاحب، ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں اسپیشلی یہ ڈسکشن ہوئی اسلامو فوبیا کے بارے میں کہ جو یورپین کنٹری ہیں وہاں پہ کوئی بھی اسلام کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اور وہ فیصلہ شاید کوئی پہلے لے لیتا تو بہت اچھا تھا، اب تک کسی نے نہیں لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم ایک نیا چینل بنائیں گے، ٹی وی چینل بنائیں گے جو کہ اسلام کو، جو ریئل اسلام ہے اس کا فیس کو جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں تک پہنچائے گا، اور یہ چینل جو ہے انگلش میں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حکومتی سطح پہ اور لیڈر کی سطح پہ یہ ڈیسیژن ہوتا ہے چینل بنایا جائے، اور اس کے بعد 3 ممالک اس میں شامل ہوں، جس میں ہم ایز اے پاکستانی نیوکلیئر پاور کے طور پہ بھی شامل ہیں، اور ترکی کو آپ جانتے ہیں، ملیشیا جو ہے وہ کتنا اچھا ملک ہے، تو یہ تینوں جب یہ شامل ہوں گے تو جب یہ ایکسپلین کریں گے مسلمانوں کو، اسلام کو اسپیشلی، تو کتنا اچھا احمد جائے گا۔ اور یوں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ویسٹرن کمیونٹی میں، جو چند لوگ ہیں وہ انہوں نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے ان کے دماغ میں اسلام کے بارے میں کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، حالانکہ اسلام وہی ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے، اور دین وہ جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھایا ہے۔ اور یہی بات عمران خان صاحب نے ادھر کی، اور یہی ان تینوں کی ڈسکشن ہوئی، اور امید کرتا ہوں کہ اور بھی اسلامی جو ممالک ہیں وہ اس میں اکٹھے ہوں گے اور اس چیز کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ چونکہ بات چھوٹے لیول کی نہیں کرنی چاہیے، لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مجھے بات یہ پسند آئی ہے کہ ان کا ویژن دیکھیں، ان کا ویژن بہت بڑا ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ یہ جو اسلام کے خلاف دنیا بولتی ہے اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور اس کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو ہمیں اس معاشرے کی تربیت کرنی ہے، اور اس معاشرے کی تربیت ہم اس معاشرے کے لٹریچر میں رہ کے کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں لینگویج آنی چاہیے، اور انگلش لینگویج میں جب ہمارا چینل ہوگا ووکیبلری اچھی یوز کریں گے اور اچھے سے اسلام کو ایکسپلین کریں گے حکومتی سطح پہ، تو یقین کریں ایک اتھینٹک بات جائے گی۔
اور وہ اتھینٹک بات جو ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے، اور ویسٹرن جو لوگ ہیں وہ عقل رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں گے. اور جن لوگوں نے اس کو غلط کیا ہوا ہے پیسے لے کے یا یوز ہو کے اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، وہ یقیناً جو ہے اس سے مایوس ہوں گے، ان کو مایوسی ہوگی. سو مین مقصد میرا یہ تینوں جو مسلم لیڈر ہیں ان کا ذکر کرنے کا یہ تھا کہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے بہت اچھا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کو یہ آگے کنٹینیو رکھیں، اور اسپیشلی یہ جو اسلامک پوائنٹ ہیں ان کو ویسٹرن ورلڈ تک پہنچائیں اور ان کی غلط فہمیاں دور کریں، اسپیشلی جہاد کو لے کے. چونکہ ویسٹرن ورلڈ اور ہندو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہودی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو جہاد ہے یہ دہشت گردی ہے، حالانکہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے. جس کو امریکہ جو ہے کہتا ہے فریڈم فائٹر، تو ہم بھی جب جہاد کرتے ہیں تو ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے لڑتے ہیں، ان کی عزت کی خاطر لڑتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مارنا، اور کسی کو ناحق مارنا اسلام میں منع ہے. لیکن انہوں نے یہ خیر غلط امیج لیا ہوا ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تینوں لیڈر مل کے جو چینل بنا رہے ہیں اور جس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ اچھا قدم ہے اور یہ چیز دور کر پائے گا. آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے.